تو خطرے میں، اگر دو ہیں تو بھی خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو ہیں، ایک آدمی کو استنجا کا تقاضا ہوا، اور زمانے کا استنجا، وہ جنگل کی طرف چلا گیا، کہیں استنجے کی ضرورت سے گیا، اب تنہا بچ گیا، یہ اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی جانور نقصان پہنچا دے، یا کوئی لوٹنے والا اس کو لوٹ لے، کوئی مدد کرنے والا نہ رہے۔ تو اس لیے تین کی حکمت تھی کہ تین لوگ ہوں۔ آج کا جو زمانہ ہے، اس میں آدمی جو سفر کرتا ہے، ظاہر ہے کوئی اب تنہا سفر نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اب بھی کوئی تنہا سفر کر رہا ہے تو غلط ہے۔ مثلاً گاڑی چلا کر وہ آ رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا بڑی گاڑی چلا رہا ہے، اور تنہا ہے تو یہ مناسب نہیں، وہ کسی کو ساتھ لے لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرورت کبھی پیش آ جائے تو بڑی دشواری ہوگی۔ اگرچہ مسافتیں قریب ہو گئی ہیں، جو مسافت پہلے زمانے میں پورے دن کی ہوتی تھی، وہ اب گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اب تو ہوائی جہاز کی وجہ سے سہولت یہ ہے کہ جو مسافتیں مہینوں کی ہوتی تھیں، وہ مسافتیں اب گھنٹوں میں ہو گئی۔ غدوہا شہر رواحہا شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ایک مہینے کی مسافت صبح کو طے ہو جاتی تھی، ایک مہینے کی مسافت شام کو طے ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی جہاز دیا تھا کوئی اپنے زمانے کا، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اب یہ اس نئے دور میں یہ سہولتیں دوبارہ، سر سید مرحوم عقل سے سوچتے تھے صرف، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں طے ہو جائے، تو انہوں نے تعویل کی، اور اس طرح کی آیتوں کی تعبیریں انہوں نے جا بجا کی۔ لوگ کہتے تھے جب جہاز ایجاد ہوا کہ کاش کے سر سید کے زمانے میں ایجاد ہو جاتا، تو ان کو تعبیر کی ضرورت نہ پڑتی، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی جس سے بہت سے حقائق سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ کا فضل ہے یہ۔ ایک دور تھا کہ لوگ پختہ ایمان رکھتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ اب لوگ دلائل کے تلاش میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، تو اللہ نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، اور ایسا دماغ اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اب وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں کہی جاتی ہیں ان کا سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اگر آدمی عقل سے بھی سوچے تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کل قیامت میں جو کرو گے سامنے آ جائے گا۔ اب آج اتنا آسان ہے سمجھنا، اس موبائل نے اور آسان کر دیا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی تصویر لے لی گئی، ویڈیو بنا دی گئی، اور مہینوں اور سالوں کے بعد آپ کو دکھائی جا رہی ہے آپ یہ کر رہے تھے۔ اللہ کے بندے جب یہ کر رہے ہیں، یہ صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل، اس کے لیے سب کچھ آسان۔ تو آدمی تعویل کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عقل محدود سے سوچتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لامتناہی، اس میں کوئی کسی قسم کی حد نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جب یہ تصور ہوا تو اب کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم نے مان لیا، ختم۔ اب اس میں آدمی غور کرے، سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی عقل سے اگر سوچے گا تو عقل کہاں تک ساتھ دے گی اس کا؟ عقل کے تو حدود ہیں، جو حواس خمسہ ہیں، عقل انہی حواس کے دائرے میں رہتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔
تو ظاہر ہے کہ وہاں جا کر اس کی عقل پنکچر ہو جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم۔ اللہ نے کوئی بات فرمائی ہے، ہماری عقل میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، اسی لیے بات کہی جاتی ہے، اصولی بات ہے یہ کہ اصل وحی الہی ہے، اصل عقل نہیں ہے۔ اصل وحی الہی ہے، اصل عقل نہیں ہے۔ وحی الہی کی کوئی بات اگر ہماری عقل میں نہیں سما رہی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو ہم نہیں مانتے۔ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو آپ اپنی عقل کا ماتم کیجیے، یا آپ کی عقل کی کمی ہے یا کجی ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا اس میں کیا کمی ہے؟ اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنی عقل کو ٹھیک کیجیے، اور غور کیجیے آپ اس بات پر کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کی عقلیں متفاوت ہوتی، الگ الگ ہوتی۔ ایک آدمی ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز کو بہتر سمجھتا ہے۔ امریکہ کا آدمی کچھ کہتا ہے، روس کا آدمی دوسری بات کہتا ہے، ہندوستان کا تیسری بات کہتا ہے۔ ایک ایسی بات جو انتہائی گری ہوئی ہے، جس کے اندر آخری درجے کی برائی ہے، ایک علاقے میں اس کو بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم جنس پرستی جو آخری درجے کی گری ہوئی حرکت ہے، غیر طبعی ہے، اور گویا کہ فطرت سے ایک طرح کی بغاوت، لیکن یورپ میں اس کو ایک قانون کی شکل دی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس سلسلے میں قانون بنائے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر عقلوں پر فیصلہ ہوگا تو انسان کہاں جا کر گرے گا، اس کا تصور بھی مشکل۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے انسان کو بڑا اچھا بنایا اور عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، لیکن جب گرا تو جانوروں کو شرما گیا۔ جانور بھی اس کے آگے شاید وہاں تک نہیں جا سکیں گے جہاں تک انسان چلا گیا۔ تو کیسے آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ عقل پر ہوگا؟ فیصلہ تو وحی الہی پر ہو۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اس دور میں ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ پہلے تو لوگ مان لیتے تھے، اب آسانی سے نہیں مانتے، اب تو لوگ حجت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے چیزیں ایجاد کر دی کہ دیکھو تمہاری ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، تم جب ان چیزوں کو خود اختیار کر رہے ہو اور اس کو صحیح سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل، کے لیے سب آسان۔ تو سفروں میں یہ آداب ہمیں بتائے گئے کہ تنہا آدمی سفر نہ کرے۔ تو اب اس دور میں چونکہ سفر مختصر بھی ہے، جہاز کے سفر میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر تنہا وہ سفر کر رہا ہے تو جہاز میں تو کئی سو مسافر ہیں، اپنے گھر سے چلا تب بھی چھوڑنے والے ایئرپورٹ تک اس کو لے آئے۔ ایئرپورٹ پہ داخل ہوا تو وہاں انسانوں کا سمندر ہے، جہاز میں بیٹھا تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں۔ تو جو شناعت اس دور میں تھی وہ شناعت اب بھی ہے اگر وہ تنہا سفر کرے، یعنی اپنی گاڑی سے جا رہا ہے اور جنگلوں سے گزر رہا ہے اور صحرا سے گزر رہا ہے تو آج بھی وہی حکم ہے جو تھا۔ لیکن اگر وہ مجموعوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو بھی اچھا ہے کہ اپنے مزاج کے 3 لوگ ہوں، اگر نہیں ہے تو بہرحال اجازت ہے اس کی، وہ تنہا سفر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر جہاز سے وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، ایک کرایہ بہت مشکل سے جمع کیا اس نے، اب وہ 3 کا کرایہ کہاں سے لائے؟ یا اور کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، 1 کا کرایہ دے رہا ہے تو 3 کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، تو اس میں تو لوگ ہوتے ہیں اور کبھی مانوس لوگ بھی مل جاتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس لیے اس میں اب اجازت ہے کہ آدمی سفر کرے۔ لیکن اب جو حالات ہیں، اب حالات یہ ہیں کہ اپنے بھی بیگانے ہو گئے اور انسان بھی جانور ہو گیا۔ تو اب اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے، ٹرین کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ گویا کہ اپنے بھی اب بیگانے ہیں اس میں، تو بہتر ہے کہ تنہا سفر ٹرین میں نہ کرے، 2-3 لوگ ہوں سفر کرے، اچھی بات۔ جہاز میں ابھی یہ ماحول نہیں بنا ہے، وہاں سیکورٹی کا انتظام بھی بہتر ہوتا ہے،
اور عام طور سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان جھمیلوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، تو وہاں بڑی حد تک ابھی حفاظت ہے، تو وہاں اگر سفر تنہا جہاز پہ کر رہا ہے تو ٹھیک، لیکن ٹرینوں کا سفر اب یہاں مخدوش ہو گیا، ویسے ہی گویا کہ ہوتا جا رہا ہے جیسے پرانے زمانے میں آدمی صحرا کا سفر کرے، جنگل کا سفر کرے، کہ وہاں انسان تو ملیں گے نہیں، وہاں تو جانور ملیں گے۔ تو اب اگر انسان جانور ہو جائیں تو پھر تو وہی حکم واپس آ جائے گا کہ کوئی انسانوں کو بھی ساتھ لے، کچھ اپنے تعلق کے ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے لے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ اس کے کام آئے۔ تو بہرحال یہ حکم اپنی جگہ پر باقی ہے، مستحب ہے، آدمی سفر کرے تنہا نہ کرے، لیکن آج کے ان حالات میں وہ دیکھ لے، جہاز کے سفر میں تنہا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کر سکتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا، پوری جماعت ہی ہوتی ہے اس میں۔ اب جب آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ سفر کرے، اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، تو حدیث میں یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم میں کوئی امیر ہو، جب سفر کرو تو اپنے لوگوں میں سے ایک کو امیر بنا لو، یہ طے کر لو کہ ایک امیر ہو۔ اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے۔ اگر آدمی سفر کر رہا ہے، 5, 7, 10 لوگ ہیں اور کوئی امیر نہیں ہے تو بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک کرائے کچھ ہوتی ہے، ایک کرائے کچھ ہوتی ہے، کہتا ہے یوں کرو، ایک کہتا ہے یوں کرو، ہو گیا کام۔ اب اگر ایک کو امیر بنا لیا جائے گا تو اس کی رائے پر عمل ہوگا، مشورے سب دیں گے، تو امرہم شوری بینہم، کہ مشورہ کیا جائے گا، لیکن مشورے کے بعد جو فیصلہ امیر کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ امیر کے فیصلے کے بعد اس کی اطاعت لازم، امیر کی اطاعت اسلام میں ضروری ہے، اور یہ اجتماعی نظام کی ایک بنیادی ایسی کڑی ہے کہ اگر یہ اطاعت کا نظام نہ ہو، امارت کا اور اطاعت کا، تو اجتماعی نظام نہیں چل سکتا۔ اجتماعی نظام میں لازم ہے کہ امارت ہو اور امارت کے ساتھ اطاعت، امارت اور اطاعت نہیں تو امارت کیسی؟ تو امارت کے ساتھ اطاعت کی شرط ہے کہ آدمی بات مانے۔ تو سفروں میں بھی 3 لوگ ہیں تو ایک امیر ہو جائے، زیادہ ہیں تب بھی ایک امیر ہو جائے، پھر جو رائے ہو مشورے سے طے کریں اور امیر فیصلہ کر دے، جو فیصلہ امیر کرے اس کو سب عمل کرے۔ تو یہ بڑی سہولت کی یہ پورا اس کا نظام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ارشاد فرمایا۔ پھر آگے روایت میں بات فرمائی کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ باقاعدہ سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، اور یہ شرعی حکم ہے کہ عورت اگر سفر کر رہی ہے تو کوئی محرم ساتھ ہونا چاہیے، بغیر محرم کے اس کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اور سفر کا مطلب کیا ہے؟ جو مسافت قصر ہے، جیسے 78 کلومیٹر کا سفر، یہ مسافت قصر ہے، اس کو سفر کہا جائے گا۔ اگر اس سے کم کا سفر ہے تو وہ شرعی گویا کہ سفر اس طرح نہیں ہے۔ قریب جانا ہے، عورت جانا چاہتی ہے، سفر محفوظ ہے، 2, 4, 5, 7 کلومیٹر کہیں اسی سے ملنے جانا ہے تو جا سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر مسافت قصر ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرے۔ اسی لیے عمرے میں اور حج میں لازم ہے کہ عورت اگر جائے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، بغیر محرم کے وہ نہیں جا سکتی، اجازت نہیں ہے اس کی۔ قانون اجازت دے تو دیا کرے، لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو ایک آخری درجے کی تکلیف کا ایک حصہ ہے، اور سفر کرنے والا تو نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ سونے کا، نہ پینے کا۔ تو جب تم میں سے اپنی ضرورت کوئی پوری کر لے، سفر مکمل یعنی سفر سے جو اس کی ضرورت ہے پوری کر لے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ یہ بھی آداب سفر میں سے ہے کہ آدمی جس مقصد کی خاطر سفر کر رہا ہے، جب اس کا مقصد پورا ہو جائے تو سفر کو طول نہ دے، اپنے گھر واپس آ جائے۔ سفروں کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں،
ایک سفر ہوتا ہے بزنس کا، تجارت کا، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا مقصد ہے کاروبار اس کا ہو گیا تو اب بے ضرورت مانا ٹھہرے کہ گھر واپس آ جائے۔ ایک سفر ہے دعوت کا، تبلیغ کا، ظاہر ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو جتنا بھی وہ حاصل کر سکے کرتا رہے، لیکن حدود اس میں بھی رہنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو گھر والوں کی فکر ہی نہیں ہے، چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ ہمیں حکم حج میں کہ حج اس وقت فرض ہوگا کہ تمہارے گھر والوں کے لیے انتظام ہو کھانے پینے کا، ضرورتوں کا، اتنے وقت کے لیے جتنا وقت تمہارا حج میں لگے۔ تو آدمی اسی طرح اگر دعوت کے کام میں نکلا ہے تو گھر والوں کا انتظام کر کے جائے، پھر وہ سفر کرے اور دین کا کام کرے جتنا وقت لگائے۔ ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے اور نوجوان ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ ایک مدت کے بعد گھر واپس آئے۔ عام طور سے 4 مہینے کی مدت رکھی گئی ہے یہ، اور یہ استدلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہے کہ وہ جو لشکر بھیجا کرتے تھے تو حضرت کا یہ حکم تھا کہ 4 مہینے کے بعد نوجوانوں کو گھروں کو بھیج دیا جائے۔ تو اسی طرح آج بھی ہے، یہ آدمی سال لگاتا ہے تو 4 مہینے میں ایک مرتبہ گھر آ جائے اگر وہ شادی شدہ ہے، بہتر ہے یہ۔ تو یہ آداب ایسے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے تو زندگی کی ناہمواریوں سے آدمی بچ جائے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 باتیں پیدا ہوں گی اور 10 مسائل پیدا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک مصیبت کا حصہ ہے، سفر تو ایک مصیبت کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ واقعتاً سفر آسان نہیں تھا۔ اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، صحرا کا سفر، جنگلوں کا سفر، نہ وہاں ہوٹلوں کا تصور تھا اور نہ اور دوسری سہولتوں کا تصور تھا۔ اسی لیے حکم تھا کہ اگر کوئی مہمان ہے تو 3 دن کی مہمانی تم پر لازم، کھلاؤ پلاؤ اس کو۔ لیکن آج دنیا بدل چکی ہے، آج تو سفر تفریح کے لیے ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پیکج ہوتے ہیں، جہازوں کے، سمندری جہازوں کے پیکج ہوتے ہیں 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، اور ٹرینوں کے پیکج ہوتے ہیں۔ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، تفریح اور سیر کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو اس وقت کی تکلیفیں تھیں سفروں کی، اب اگر آدمی کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی۔ لیکن آدمی گھر بار چھوڑ کر نکلا ہے تو چاہے تفریح میں جائے چاہے کہیں بھی جائے، کیا اس کے گھر والوں کا حق نہیں ہے اس پر؟ یا تو خود یعنی اکیلے خود ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، گھر والوں کی فکر نہیں، تو یہ تو درست نہیں۔ ہاں گھر والوں کو ساتھ لے کر کبھی گیا گھومنے پھرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ہر چیز میں حدود رہنے چاہیے۔ اس میں بھی لوگ بہت پیسہ بہاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ ایسی جگہوں پر پیسہ لگائے جہاں ضرورت ہے، جہاں لوگ پریشان ہیں، جہاں لوگ فاقے سے ہیں، آدمی گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے اور پیسے بہا رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا اسراف۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کھانے پینے میں خرچ کرتے تھے، سفر کر اس میں اسراف کرتے تھے، لباس میں کرتے تھے، لیکن اب اس زمانے میں لوگ سفروں میں بھی اسراف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، معمولی ہوٹل میں بھی ٹھہر سکتے تھے، ایسے ہوٹلوں میں جو بہت معمولی نہ صحیح ضرورت کی چیزیں وہاں ساری مہیا ہو جاتی، لیکن اسٹیٹس بنایا جاتا ہے اس دور، تو یہ بھی ایک طرح کا اسراف اور اللہ کے اس کی پکڑ کا خدشہ ہے۔ ہاں بعض مرتبہ جو بزنس مین ہوتے ہیں اور ان کے کاروباری کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، بڑے دیندار، ہم سے کہنے لگے کرتا جو پہنے ہوئے ہوں یہ 2000 روپے میٹر یا اور ایسے کچھ بتایا انہوں نے، سو ذہن میں نہیں، بہت لمبی مقدار بتائی انہوں نے۔ ہم نے کہا کیا ضرورت تھی اس کی، اسراف ہے یہ تو کہنے لگے کہ اگر یہ ہم نہ پہنے تو جب بزنس کرنے ہم جائیں گے تو ہم تو کوئی بات ہی نہیں کرے۔ بعض علاقوں میں یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس اسٹیٹس کا آدمی۔ ہم نے کہا پھر ایک یہاں وہ لگا دو
ایک بلا لگا دو یا کوئی اسپیکر لگاؤ، اس پہ لکھا ہوا ہو کتنے روپے میٹر ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ 20 روپے میٹر ہوگا۔ تو کہنے لگے جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم نے کہا بات یہ صحیح، جن کو دکھانا ہے وہ جانتے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ تو ایسی کوئی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا نہیں ٹھہرے گا تو لوگ اس سے بات نہیں کریں گے، تو مجبوری۔ تو ہر چیز میں ضرورت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اور جو تقاضے ہیں دنیا کے دین کے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے شریعت کا حکم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے، ایسی باریکیاں رکھی ہیں کہ ہر ضرورت کا حل اس کے اندر موجود۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لاٹھی سے ہانک دیا گیا سب، احکامات الگ الگ ہیں، جو ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، جس سطح کا آدمی ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اور تو حدیث میں کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم انزل الناس قدر منازلہم، بھائی جیسا جس سطح کا آدمی ہے اس کے اعتبار سے معاملہ کرو، اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے گا، یعنی کہا جائے گا یہ کون سی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھ کر بات کرنی پڑے گی اور دیکھ کر معاملہ کرنا پڑے گا، تو نظام دنیا کا صحیح طریقے پر چلے۔ یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا کہ جب لمبی غیر حاضری ہو، گھر سے لمبا سفر ہو اور پھر آدمی واپس آئے تو رات کو اچانک گھر میں داخل نہ ہو، اس کی بھی ایک مصلحت یہ ہے کہ گھر والے نہ جانے کس حال میں ہو، اب وہ اچانک آ جائے اور کس حال میں دیکھے اور بدگمانی پیدا ہو۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ پھٹے حال ہوں، شوہر گھر میں نہیں ہے، اب بیوی معمولی کپڑوں میں ہے، اب وہ آئے تو اس کو دیکھ کر اچانک اچھا نہ لگے، دل ہٹ جائے، کوئی نقصان اس طرح کا ہو جائے، تو حکم ہے کہ آدمی رات کو اچانک گھر میں نہ آئے، ایسے وقت میں آئے کہ جب آدمی تیار ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اس دور کی ہے جب بالکل کوئی اطلاع دینے کی صورت نہیں تھی، لیکن اب وہ مصلحت نہیں ہے۔ آپ فون پہ بات کرتے رہتے ہیں، کہاں پہنچے، یہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے، معلوم ہے اس کو کہاں پہنچے، رات کو 1 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، سب پتہ ہے اس کو، ہر لحاظ سے اس کی تیاری موجود۔ تو جو مصلحت تھی وہ مصلحت اب نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی گھر میں واپس بھی آ رہا ہے لیکن اطلاع دے کر، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اطلاع کے آنا اس کے لیے درست نہیں۔ فون نہیں کیا اس نے، رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کو چاہیے کہ اگر وہ بے وقت آ رہا ہے تو گھر بھی آ رہا ہے تو اس کو اطلاع دے کر آنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا منظر اس کے سامنے نہ آئے جس سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے اور اس کے دل پر غلط اثر پڑے اور کچھ اور سوچے۔ یہ سارے ایسے باریک آداب ہیں، ایسی باریک باریک باتیں ہیں کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر یہ باتیں ایسی ارشاد فرما دی ہیں کہ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو دنیا کو جنت بنا دے۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا واحد حل یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں زندگی کے مختلف مواقع کے لیے، ان پر آدمی عمل کرے۔ یہ عمل ایسا ہوگا کہ اس کی زندگی اس کے لیے جنت بن جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تقدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ ایک بہت حکیمانہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا تعلق آداب سفر سے نہیں ہے، وہ بات مکمل ہو گئی، ایک نئی بات یہاں کہی گئی، ایک عمومی بات کہی گئی، اس کا تعلق آدمی کی زندگی سے ہے، عمومی زندگی سے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں تم اس کو دیکھو جو تم سے کم ہو، ایسے کو مت دیکھو جو دنیا میں تم سے بڑھا ہوا ہو، زیادہ دولت مند ہو، ثروت والا ہو، زیادہ اس کے مکانات، بڑی بڑی گاڑیاں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تم ان نعمتوں کو کم نہیں سمجھو۔
بعض रिवायतों में इसको और तफसील से इस तरह बयान किया गया है कि दुनिया में उसको देखो जो तुमसे कम हो और दीन में उसको देखो जो तुमसे आगे हो। इसका फायदा क्या होगा? अपने कम वाले को देखोगे तो उसका फायदा यह होगा कि तुम्हें अपनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें जो दी हैं तुम्हें कदर आएगी। एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कहीं मैंने कि वो निकल रहे थे मस्जिद से और उनके एक पांव कटा हुआ था। बाहर निकले तो देखा एक शख्स है जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने मुझे एक पांव तो दिया, मैं चल सकता हूँ, लंगड़ा लंगड़ा के चलता हूँ, बैसाखी से चल लेता हूँ। इस बेचारे के पास तो दोनों टांगे नहीं। आदमी गौर करे, आदमी बीमार होता है, परेशानियों में होता है, गुर्बत की आखिरी मंजिलों तक पहुंचता है, कभी कभी कलमाए कुफ्र उसकी जबान से निकलने लगता है। कोई मिला ही नहीं अल्लाह मियाँ को, हम ही मिले इस मुसीबत में डालने के लिए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आदमी सोचे कि मुसीबत भी अगर उसका थोड़ा सा इस्तेहजार कर ले कि अल्लाह ने हमें दी है, अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो ये मुसीबत हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया है, गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। अल्लाह के जरिए से दर्जे बुलंद करें और फिर देखे कि हम जितनी मुसीबत में हैं इससे ज्यादा मुसीबत में तो फलां, इससे ज्यादा बीमार तो फलां। हमें तो एक वक्त की रोटी मिल जाती है, फलां को तो ये दो दो वक्त गुजर जाते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो उसके अंदर से कलिमात शुक्र उसकी जबान से निकलेंगे, शुक्र के जज्बात उसके अंदर पैदा होंगे। और अगर वो ऊपर वाले को देखेगा दुनिया में जो उससे ज्यादा ऊंचा है, तो कभी भी वो मुतमईन नहीं हो सकता। इसलिए कि उसके पास अगर 10 घर हैं और 10 फ्लैट हैं और 10 शहरों में हैं, तो देखता है किसी ऐसे शख्स को जिसके 20 शहरों में। तो कभी भी उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो सकती। वो उसको देखे जिसका 1 घर है, आपके तो 10 घर हैं। वो उसको देखे जिसके पास 1 गाड़ी है, आपके पास 2 गाड़ियां हैं। वो उसको देखे जिसके पास गाड़ी नहीं, आपके पास तो गाड़ी है। हासिल ये कि आदमी दुनिया में ऐसे शख्स को देखे जो उससे कम है, तो फायदा उसका ये होगा कि अल्लाह ने जो नेमत उसको दी है उस नेमत का शुक्र करे। उसको हकीर नहीं समझेगा, मामूली नहीं समझेगा, वरना तो कभी भी उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं होंगी। हदीसों में आता है ला यमला फाहु इल्ला तुराब। इब्ने आदम को अगर सोने की वादी 1 मिल जाए तो तमन्ना करेगा कि 2 मिल जाए, और 2 मिल जाए तो तमन्ना करेगा और मिल जाए। हदीस में आता है वला यमला फाहु इल्ला तुराब, उसका मुंह तो मिट्टी से भरेगा जब कब्र में चला जाए। कब्र में जाने के बाद क्या तमन्ना करेगा? खत्म हो जाएगा किस्सा। ये सारी तमन्नाएं दुनिया की हद तक हैं, तो दुनिया से आगे बढ़ा तो खत्म किस्सा। तो सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसको जो दिया कितनों से ज्यादा दिया, कितने बेचारे किस हद तक परेशान, तो उसके अंदर फिर जज्बा शुक्र पैदा हो। इसी का हमको हुक्म दिया गया। और दीन के सिलसिले में आगे वाले को देखें, अरे भाई हम तो नमाजों पर इक्तिफा करते हैं, सुन्नतों पर इक्तिफा करते हैं, फलां साहब तो माशाल्लाह कोई नफ्ल छोड़ते ही नहीं। हमें तो तौफीक मिल जाती है, कभी 200-400 दे देते हैं, फलां तो लुटाते रहते हैं। ज्यादा कमाई भी नहीं है, लेकिन जो कमाते हैं लगता है आधा लुटा ही देते हैं। फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। दीन के सिलसिले में अगर ऐसे लोगों को देखे जो बहुत तेजी से आगे जाने वाले हैं, तो यहाँ तो हुक्म है कि नेकी के कामों में आगे बढ़ो। नेकी के कामों में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? आगे वालों को देखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आदमी पीछे वालों को देखेगा तो सोचेगा अरे हमने तो बहुत कर लिया, ये तो ये भी नहीं करता। अरे जो करेगा अपने लिए करेगा, जो करेगा अपने लिए करेगा। अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, आप सोचिए कि फला नमाज नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। अगर फला को कुएं में गिरता है तुम भी जाओ, गिर जाओ कुएं में। तो यहां दीन के सिलसिले में उसको देखे जो उससे आगे हो और खूब आगे हो। जब वहां तक पहुंच जाए तो जो और आगे है उसको देखे, जब वहां तक पहुंच जाए तो जो और आगे है उसको देखे, यहां तक बढ़ता ही चला जाए। तो ये तरक्की का रास्ता है। तो दुनिया के सिलसिले में उसको देखे जो उससे कम हो, और दीन के सिलसिले में उसको देखे जो उससे ज्यादा। फरमाया आगे रिवायत में, बल्कि
سے پہلے جو روایت ہے اس نے فرمایا کہ ایاکم الجلوس بالطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم الجلوس بالطرقات، دیکھو راستوں میں بیٹھنے سے بچو، یہ طریقہ صحیح نہیں، بازاروں میں بیٹھے ہو، راستوں میں بیٹھے ہو۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو بازاروں میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس میں ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جانا ہی ہے تو جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، بازاروں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر جبکہ بے حیائی عام ہے، تو فرمایا کہ بازاروں میں جاؤ، راستوں میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کف الاذی، کسی کو تکلیف تمہارے ذریعے سے نہ پہنچے، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچاؤ، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرو، اور سلام کا جواب دو۔ کوئی سلام کرے اس کو جواب دو، یہ نہیں کہ تم گزر جاؤ سلام کا جواب بھی نہ دو، سلام کا جواب دینا تو ضروری ہے۔ اور پھر اگر تم دیکھ رہے ہو کہ برائیاں پھیل رہی ہیں اور اچھائیاں کم ہیں تو بھلائیوں کا حکم کرو، بھلائیوں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ 5 حق ہیں، اگر تمہیں آنا جانا ہے بازاروں میں، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھو۔ پھر آگے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے پاس مت جاؤ، عورتوں کے پاس مت بیٹھو۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ سسرالی رشتہ دار ہو، دیور ہو، جیٹھ ہو، تو فرمایا وہ تو موت ہے۔ یہاں جو بات آپ نے فرمائی کہ عورتوں کے پاس مت بیٹھو، ظاہر ہے کہ یہاں کون سی عورتیں مراد ہیں؟ جو نامحرم ہے۔ ماں کے پاس بیٹھنا عین سعادت ہے، بیٹیوں کے پاس جانا محبت سے دیکھنا اللہ کی رحمت ہے، بہنوں کی خدمت کرنا، ان کی جا کے مزاج پرسی کرنا الشریعت کا حکم ہے۔ پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، جو محارم ہے ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کرے، ان کے پاس جائے اور بیٹھے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق ہے ان عورتوں سے جو نامحرم۔ اور اس زمانے کے فتنوں میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، جس کو کزن کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کزن جو ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس میں سب درست ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بائک پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں، بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، اور دنیا کے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، اور بے تکلف باتیں ہو رہی ہیں، اور جسم سے جسم مس بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل ناجائز اور نادرست ہیں۔ محرم کے ساتھ آدمی سفر کرے، گھومے پھرے، اس کی اجازت ہے، اس کو بائک پر لے جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے جس میں ظاہر ہے کہ دیور بھی ہے، جیٹھ ہے، بھابھی ہے، یہ سارے رشتے، سالہ ہے، بہنوئی ہے، یہ سب نامحرم، اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ عام طور پر جو سماج میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں بائک پر بٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صرف بائک پر بٹھا کر لے جائیں گے تو جسم سے جسم مس ہوتا ہے۔ ہاں کبھی شدید ضرورت ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، تو کوئی حائل ہونا چاہیے، بچے کو بیچ میں بٹھا لے، یا کوئی سامان ایسا بیچ میں رکھے کہ جسم سے جسم نہ لگے۔ لیکن بازاروں میں تفریح کے لیے جا رہا ہے اور کوئی اس طرح کی تعویل کر رہا ہے، کسی کو بیچ میں بٹھا کے لے جا رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بازاروں میں جانے کے لیے، تفریح کے لیے اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ آج اس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ جب بار بار جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ جو تکلف ہے، ایک بیچ میں ایک حجاب ہے، وہ حجاب بھی ختم ہو جائے گا، اور 10 برائیاں اس کے بعد پیدا ہوں گی، ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا خیال رکھو، نامحرم عورتوں کے پاس مت بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کہ نامحرم کوئی خاتون ہے، تنہائی میں تو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کئی اسکول کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی مینیجر صاحب ہیں یا کوئی اندر پرنسپل ہے، اب اس کو بات کرنی ہے تو یہ فون سے کر لے، یا یہ زیادہ پھر کسی کو بٹھائے
किसी खातून को बिठाए महरम को, या कोई मर्द उसका दूसरा मर्द बैठे उसके साथ अगर बात करनी हो, फिर पर्दे से बात करें, हिजाब के साथ बात करें। तो बाज मर्तबा ऑफिसों में और बाज ऐसी जरूरतें हैं जहां तन्हाई में बैठना पड़ता है, तो तन्हाई में बैठना बहरहाल बहुत ही खतरनाक चीज। किसी को बिठाए साथ और फिर बात करनी है, जरूरी तो तन्हाई में बात करनी, बात कर ले, लेकिन किसी को बिठा के करे, ऐसी तन्हाई ना हो। तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूली बात इरशाद फरमाई जिससे समाज की हिफाजत है। और अगर इसका ख्याल नहीं होगा तो फरमाया कि अगर दो तन्हा होंगे तो तीसरा शैतान होगा, एक मर्द एक औरत तो तीसरा शैतान होगा, वो गलत बात की तरफ उसको आमादा करेगा। आदमी अपने को मुत्तकी समझता है, परहेजगार समझता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके साथ ख्वाहिशात रखी हैं। ये समझना कि हम बच जाएंगे कि बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है ये। कोई कैसा हो लेकिन शैतान साथ लगा हुआ है, कहाँ उसको फंसा दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बहुत अपने आप को हुदूद से अलग रखना चाहिए। हदीस में आता है कि देखो हर बादशाह की चरागाह होती है। अब अगर तुम जानवरों को चरागाह के करीब ले जाओगे, जो हद है बादशाह की चरागाह की, उस हद के करीब ले जाओगे तो संभाल ना पाओगे जानवरों को। वो कोई जानवर चरागाह के अंदर घुस जाएगा और फिर तुम पर जो उस्ताद आएगी तो तुम समझ लो बादशाह छोड़ेगा नहीं तुम्हें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुदूद मुतय्यन फरमाए हैं उनके करीब भी ना जाना चाहिए। आदमी अगर करीब जाएगा तो खतरे में पड़ेगा। इसीलिए बाद आरिफीन ये कहते हैं कि गुनाहों से अगर तुम बचना चाहते हो तो मुकद्दमात गुनाह से बचो, असबाब गुनाह से बचो। यहां तक के बाद गुनाह के वो असबाब जो खुले असबाब नहीं है, लेकिन इसका खतरा है कि अगर वो चीज तुम इख्तियार करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। तो ऐसी चीज से बचना जरूरी। अगर उस चीज से आदमी नहीं बचेगा तो गुनाह में पड़ जाएगा। हदीस में आता भी है कि जिस चीज में हरज नहीं उसको भी छोड़ दो उस चीज से बचने के लिए कि जिसमें हरज है। आदमी कहता है क्या हरज है, चलेगा, लेकिन उसके बाद वहां पहुंच जाता है जिसमें हरज। तो इसलिए ये आदाब में से है कि आदमी हुदूद से जरा फासला बना कर रखे ताकि बुराइयों से बच सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सब कुछ की तौफीक दे कि हम इन आदाब का ख्याल रखें और ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना